السلام علیکم جی۔ جب ہم نے اس چینل کا آغاز کیا تھا تو میری جو سٹارٹ کی انٹروڈکٹری ویڈیوز تھیں اس میں نے یہ عرض کیا تھا کہ یہ میرا پہلا انٹریکشن نہیں ہے سوشل میڈیا کے اوپر۔ اس سے پہلے بھی ہم نے ایک چینل بنانے کی جسارت کی تھی عام باتیں کے نام سے۔ عام باتیں کے اوپر ہم بحیثیت عام آدمی اپنے مختلف ٹاپکس کے اوپر اپنے پوائنٹ آف ویوز دیا کرتے تھے، لیکن انفارچونیٹلی ڈیو ٹو مینی ریزنز ہم اس چینل کو کنٹینیو نہیں کر پائے۔ تو پھر ایک ٹائم ایسا آیا کہ ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ اس کو ہم پرماننٹلی بند کر دیں۔ پھر اس کے کافی عرصے کے بعد ہم نے یہ والا پلیٹ فارم شروع کیا۔ جس ویڈیو میں نے عام باتیں چینل کا ذکر کیا تھا، اسی ویڈیو میں نے یہ بھی عرض کیا تھا کہ اس چینل پہ جہاں ہم اپنے پروفیشن سے ریلیٹڈ، ویزا کنسلٹنسی سے ریلیٹڈ گپ شپ کیا کریں گے، انفارمیٹیو ویڈیوز بنایا کریں گے، وہیں پہ جب بھی ہمیں موقع ملے گا وقتاً فوقتاً ہم ویزا کنسلٹنسی سے ہٹ کے ڈفرینٹ ٹاپکس کے اوپر بھی بات کریں گے، اپنا پوائنٹ آف ویو دیا کریں گے۔ اب میں نے ایسا کیوں کہا یا میں ایسا کیوں چاہتا ہوں؟ دیکھیں، میرا یہ ماننا ہے کہ ہر پروفیشنل، ایک پرائیویٹ پروفیشنل جو ہے یا پرائیویٹ کام کرنے والے لوگ جو ہیں، وہ اپنے جب پروفیشن سے باہر نکلتے ہیں تو وہ عام آدمی ہوتا ہے، کامن مین یا کامن سٹیزن ہوتا ہے اپنے علاقے کا۔ اور یہ جو عام آدمی ہوتا ہے نا، یہ اپنی روزمرہ کی زندگی میں بہت ساری چیزوں کو ڈائریکٹلی ایکسپیرینس کرتا ہے۔ بہت ساری چیزوں میں برائیاں بھی ہوتی ہیں، اچھائیاں بھی ہوتی ہیں، آسانیاں بھی ہوتی ہیں، مشکلات بھی ہوتی ہیں۔ اور یہ جو عام لوگ ہوتے ہیں، عام آدمی ہوتا ہے ہماری طرح کے، یہ ڈائریکٹلی ان چیزوں کو فیس کر رہے ہوتے ہیں، جیسے میں نے عرض کیا۔ تو کئی بار آپ کا دل کرتا ہے کہ آپ اپنے جو ایکسپیرینسز ہیں وہ شیئر کریں دوسروں کے ساتھ۔ اب سے چند سال پہلے تک تو ہمارے پاس اس طرح کا کوئی آپشن ہی نہیں تھا نا، سوشل میڈیا کے آنے سے پہلے، کیونکہ ہمارے پاس جو آپشنز تھے وہ پرنٹ میڈیا تھا، الیکٹرانک میڈیا تھا، اور یہ دونوں میڈیمز جو تھے یہ چند لوگوں کے ہاتھ میں تھے۔ اور یہ جو چند لوگ تھے یہ کون ہوتے تھے؟ یہ یا وہ جو ان اداروں کے مالکان ہوتے تھے وہ تھے، یا ان کے جو پیڈ ملازمین تھے جن کو ہمارے ہاں اب جرنلسٹ کہا جاتا ہے، وہ ہوتے تھے، یا چند اور لوگ جن کا ایکسیس تھا ان تک، جیسے پولیٹیشنز ہو گئے، بیوروکریٹس وغیرہ ہو گئے۔ یہ لوگ صرف ان میڈیمز کو یوز کر سکتے تھے اور ان پہ بیٹھ کے اپنی بات کرتے تھے، اپنا پوائنٹ آف ویو دیتے تھے۔ اور ان سب لوگوں کا جو مین مدعا ہوتا تھا وہ یہی ہوتا تھا کہ انہوں نے بات کرنی ہے عام آدمی کی، اس کے مسائل کی، اس کے معاملات کی، لیکن کبھی بھی عام آدمی کا پوائنٹ آف ویو نہیں لینا، کبھی بھی اس کا پوائنٹ آف ویو سامنے نہیں رکھنا۔ اور یہ جو کیونکہ یہ چند لوگ ہوتے تھے تو پہلی تو بات یہ ہے کہ ان کے اپنے مفادات ہوتے تھے، جیسے اب چینل کے مالکان کے اپنے مفادات ہیں تو انہوں نے اپنے چینلز پہ اپنے مفادات کے مطابق رپورٹنگ بھی کرنی ہے، خبریں بھی دینی ہیں، ٹاک شوز بھی کرنے ہیں، اداریے بھی لکھنے ہیں، کالمز بھی لکھوانے ہیں۔ اور جو جرنلسٹ حضرات تھے، ان بیچاروں کی مجبوری یہ رہی ہے ہمیشہ سے، ابھی بھی ہے، کہ جب یہ کسی ادارے سے منسلک ہوتے ہیں اور اس سے سیلری لے رہے ہوتے ہیں تو پھر ان کو اپنے پوائنٹ آف ویو کو اکثر کمپرومائز کرنا پڑتا ہے اپنے ادارے کے مطابق۔ یہی وجہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ مارکیٹ میں پرسیپشن ہے کہ جیو نیوز جو ہے وہ عمران خان کے اگینسٹ ساری رپورٹنگ اور خبریں دیتا ہے، جبکہ اے آر وائی جو ہے وہ پرو عمران خان ہے۔ اب ان چینلز کے اوپر جو بیچارے جرنلسٹ بیٹھے ہوئے ہیں، کام کرنے والے، وہ چاہے ویسی سوچ نہ بھی رکھتے ہوں جیسی ان چینلز کی ہے، تب بھی ان کو مجبوراً ان کو فالو کرنا پڑتا ہے۔ ابھی ریسنٹ پاسٹ میں ہم نے یہ اگزامپل دیکھی کہ سما نیوز عمران خان کا حمایتی چینل تھا، ہر وقت عمران خان کی تعریفوں کے پل باندھے جاتے تھے اس پہ،
پھر اس کی مینجمنٹ چینج ہوئی، علیم خان صاحب نے اس کو ٹیک اوور کر لیا، پھر بھی یہی کام تھا، بلکہ زیادہ ہو گیا کہ عمران خان کی تعریفیں صبح شام اس پہ ہو رہی تھیں. لیکن پھر اچانک سے علیم خان صاحب کے اختلافات ہو گئے عمران خان صاحب کے ساتھ، تو اس چینل کی سارا کچھ ہی بدل گیا. مطلب وہی نیوز کاسٹرز، وہی رپورٹرز، وہی تجزیہ نگار، وہی اینکرز جو کل تک عمران خان کی تعریفیں کرتے نہیں تھکتے تھے، وہ عمران خان کی برائیاں کرنا شروع ہو گئے. کیوں؟ کیونکہ ان کے چینل کی پالیسی چینج ہو گئی. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ان اداروں میں عام آدمی کا ایکسیس نہیں تھا، اور یہ چند لوگوں کے اختیار میں تھے، تو وہ چند لوگوں کا ہی پوائنٹ آف ویو ہمیشہ سامنے آتا تھا. اور پھر کیونکہ یہ چند لوگ تھے تو ان کو مینیج کرنا بھی کافی آسان تھا، پولیٹیشنز کے لیے، پولیٹیکل جماعتوں کے لیے بھی، اور اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی. اور ہم جو عام لوگ ہوتے تھے، ہمارے پاس کیا آپشن ہوتی تھی؟ اپنا وہ جو ایکسپیرینس شیئر کرنے کا، یا اپنا وہ دکھ درد بیان کرنے کا. ہمارے پاس آپشن یہ ہوتی تھی کہ ہم اپنے پیرنٹس کے ساتھ بات چیت کر لیتے تھے، یا بہن بھائیوں کے ساتھ کر لیتے تھے، یا بیوی بچوں کے ساتھ ایکسپیرینس شیئر کر دیتے تھے، یا اپنے یار دوستوں کی محفلوں میں بیٹھتے تھے تو وہاں پہ اپنے تجربات یا وہ ان مختلف ٹاپکس کے اوپر بات کر لیا کرتے تھے. یا اس سے اگر آگے جائیں تو ہم نے اپنے بڑے بزرگوں کو دیکھا ہوا ہے کہ محلے کی، ابھی بھی شاید ایسا معاملہ کئی جگہوں پہ ہوتا ہے، جو پرانے محلے ہیں وہاں پہ، کہ محلے کی کریانے کی دکانیں ہوں، یا نائی کی دکانیں ہوں، یا چنے چاول والی ریڑیاں ہوں، ان کے اوپر لوگ اکثر کھڑے ہوئے آپ کو ملیں گے جو آپس میں مختلف ٹاپکس کے اوپر بات کر رہے ہوتے ہیں، بحث کر رہے ہوتے ہیں. ہمارے پاس بحیثیت عام لوگ یہی ایک آپشن اویلیبل تھا، کیونکہ جیسے میں نے بتایا کہ میڈیم تو کوئی تھا نہیں جہاں پہ آپ پبلکلی بات کر سکو. اب مجھے تو چلے تھوڑی سی یہ پریویلیج رہی کہ مجھے وہ سٹارٹ میں ان میڈیمز کو کسی حد تک ان میں جاننے کا یا ان کو یوز کرنے کا موقع ملا، لیکن نارملی ایسا نہیں ہوتا. پھر یہ ہوا کہ یہ کیا کہتے ہیں، سوشل میڈیا آ گیا. اس میڈیم نے آ کے یہ ایک اچھا کام کیا. بہت اس کی برائیاں یقیناً اچھائیوں سے زیادہ ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس نے یہ ایک اچھا کام کیا کہ ہم جیسے جو عام لوگ تھے، جو اپنی بات کرنا چاہتے تھے، جو بتانا چاہتے تھے کہ یار جو تم ہمارے لیے بات کر رہے ہو وہ بات غلط ہے، ہمارے مسائل کے اوپر جو بات کر رہے ہو، ہمارے مسائل کو آپ نے کبھی ایکسپیرینس ہی نہیں کیا. مطلب اگر سیدھی سی بات ہے، مریم نواز صاحبہ یا بلاول زرداری صاحب جب بیٹھ کے عام لوگوں کے دکھ درد کی باتیں کرتے ہیں، ان کی تکلیفوں کی باتیں کرتے ہیں، تو آپ نے تو کبھی ایکسپیرینس ہی نہیں کیا. گرمی میں آپ کے واش رومز کے اندر بھی اے سی لگے ہوتے ہیں، سردیوں میں آپ کے ٹوائلٹس کے اندر بھی ہیٹرز لگے ہوتے ہیں. تو آپ کو کیا پتا کہ عام آدمی کی تکلیفیں اور پریشانیاں کیا ہیں. تو ہم خود اپنے مسائل بیان کرنا چاہتے ہیں. تو یہ جو میڈیم ہے سوشل میڈیا کا، اس نے ہمیں وہ ایک پریویلیج دے دی کہ ہم اپنی بات خود کر سکتے ہیں اس میڈیم پہ بیٹھ کے. اچھا، پھر ایک چیز ہم نے اور بھی ایکسپیرینس کی، سب نے کی ہوگی، کہ اکثر ہم اپنے نیوز پیپر پہ کبھی کوئی کالم یا کوئی رپورٹ پڑھیں، یا یہ الیکٹرانک میڈیا پہ کوئی ڈیبیٹ دیکھیں، یا ایون انٹرٹینمنٹ چینلز پہ ڈراماز وغیرہ دیکھیں، تو ان میں کئی دفعہ آپ کو ایسی چیز سننے کو ملتی تھی جس پہ آپ اپنا پوائنٹ آف ویو دینا چاہتے تھے، لیکن ظاہر ہے آپ کے پاس کوئی آپشن ہی نہیں اویلیبل تھا کہ جس کو آپ یوز کرتے ہوئے ان تک اپنی بات پہنچائیں. تو ہم پھر کیا کرتے تھے، ہم نے یہ دیکھا ہوا ہے اپنے بڑے بزرگوں کو بھی، کہ ڈرامے دیکھ رہے ہیں تو کوئی کریکٹر اگر اچھا نہیں لگا تو اس کو ڈرامہ دیکھتے دوران ہی اس کو برا بلا کہا جا رہا ہے، اس پہ لعن طعن کی جا رہی ہے، اس کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. اسی طریقے سے نیوز چینلز کے اوپر کوئی نیوز دیکھی ہے، یا ٹاک شوز ہیں، کوئی ڈیبیٹ ہو رہی ہے، اس کے اوپر ہم بڑبڑا رہے ہوتے تھے اپنی بات کرنے کے لیے، کیونکہ ہمارے پاس آپشن نہیں ہوتا تھا اس وقت ان کو اسٹریٹ اوے جواب دینے کا نا. یہ والا پرابلم بھی ہمارا سالو کیا ہے سوشل میڈیا نے، کیونکہ اب سوشل میڈیا پہ کیا ہوتا ہے کہ آپ کوئی ڈرامہ دیکھ لیں،
کوئی مووی دیکھ لیں، کوئی ٹاک شو دیکھ لیں، کوئی ڈیبیٹ دیکھ لیں، یا ہماری طرح کے لوگ اگر کوئی ویڈیوز بنا رہے ہیں تو ان کو دیکھ لیں، ان کے نیچے کمنٹس کی آپشن آ جاتی ہے، تو آپ فوراً دیکھتے ساتھ ہی، یعنی آپ نے اس پوسٹ کو دیکھا ہے یا اس ویڈیو کو دیکھا ہے تو اس کے دوران ہی کوئی پوائنٹ ایسا آیا کہ جس سے آپ اختلاف رکھتے ہیں یا آپ کو وہ بات اچھی لگی ہے اور آپ اس کی تعریف کرنا چاہتے ہیں، یا آپ کو وہ بات، آپ نے وہ ایکسپیرینس کی ہوئی ہے اور جو بات کرنے والا ہے اس کا ایکسپیرینس اس سے ڈیفرنٹ ہے یا اس نے سنی سنائی بات کر دی ہوئی ہے، تو آپ فوراً سے پہلے اس کو کمنٹ کر دیتے ہیں. تو آپ کو اپنے جذبات کو دبا کے رکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی اور آپ کو اپنا خون جلانے کی ضرورت نہیں پڑتی، آپ کو بڑبڑانے کی ضرورت نہیں پڑتی، آپ اسٹریٹ اوے ان کو جواب دے دیتے ہیں. تو یہ ایک اچھی چیز ہوگی. ہاں اب کمنٹس میں پرابلم یہ آئی ہے کہ لوگ جو ہیں وہ تہذیب کے دائرے سے باہر نکل جاتے ہیں اور وہ بدتمیز انداز میں بات کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور یہ کیونکہ پبلک پلیٹ فارمز ہیں تو اس میں وہ بات پہ زیادہ ایشو بنتی ہے. ایسا نہیں ہے، مطلب یہ باتیں اس طرح کے کمنٹس دیکھ کے نا تو پھر اکثر لوگوں کو تنقید کرتے بھی دیکھا ہے، جس میں ہم بھی شاید شامل ہوں، کہ یار بدتمیز ہو گئی ہے قوم، معاشرہ بدتمیز ہو گیا ہے. اچھا میں آپ کو یہ بتاؤں اپنے تجربے کی بنیاد پہ کہ یہ معاشرہ پہلے بھی کسی حد تک ایسا ہی تھا، صرف یہ ہے کہ چیزیں جب پبلک ہو جاتی ہیں نا تو ان کی پھر پریزنس زیادہ ہو جاتی ہے، یا ان کی جو ان کے اوپر بات چیت زیادہ ہو جاتی ہے. جب تک وہ پرائیویٹ رہتی ہیں تب تک اس کے اوپر کوئی اتنی خاص وہ ایشو کا موضوع نہیں بنتا. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ سوشل میڈیا سے پہلے ہمارے پاس کریانے کی دکانیں یا تندور یا نائی کی دکانیں یا ریڑیاں اس طرح کی جگہیں ہوتی تھیں جہاں پہ لوگ مختلف ٹاپکس کے اوپر بات کرتے تھے، اپنے ایکسپیرینسز شیئر کرتے تھے، مختلف سیاستدانوں کے اوپر تنقیدیں کرتے تھے، یہ ساری معاملات ہوتے تھے. اس ٹائم پہ بھی ایسا ہوتا تھا کہ کئی دفعہ 4-5 لوگ اگر کھڑے ہوئے ہیں اور وہ کوئی بندہ اپنی بات کر رہا ہے اور وہ بندہ دکاندار سے بات کر رہا ہے تو وہ باقی لوگ بھی اس ڈیبیٹ میں آہستہ آہستہ شامل ہونا شروع ہو جاتے تھے، اور کئی بار وہ جو ڈیبیٹ ہوتی تھی وہ بحث مباحثے میں بدل جاتی تھی، کیونکہ لازمی نہیں ہے کہ ایک بندے کا پوائنٹ آف ویو سے دوسرا بندہ بھی متفق ہو. تو جب وہ بحث مباحثے والی جو معاملات چلے جاتے تھے تو پھر کئی دفعہ ایسا بھی دیکھا گیا کہ وہ معاملات لڑائی جھگڑوں تک پہنچ جاتے تھے، کہ وہ ایک نارمل سی بات ٹاپک پہ شروع ہوئی اور وہ لڑائی جھگڑے میں تبدیل ہو گئی. تو اسی کی ماڈرن شکل ہے یہ کمنٹس. اب کمنٹس میں کیونکہ آپ فزیکلی لڑائی جھگڑے نہیں کر سکتے تو آپ نے گالم گلوچ شروع کر دی، آپ نے بد تہذیبی شروع کر دی، بدتمیز انداز سے دوسروں کے کمنٹس. کیونکہ آپ کمنٹس میں بھی دیکھیں کہ ایک تو وہ کمنٹ ہے نا جو اس ویڈیو کے اوپر یا اس پوسٹ کے اوپر آیا، پھر اس کمنٹ کے اوپر بھی کمنٹس آنا شروع ہو جاتے ہیں، کوئی اس کے فیور میں آنا شروع ہو جاتا ہے، کوئی اس کی مخالفت میں آنا شروع ہو جاتا ہے. اب جب مخالفت شروع ہوتی ہے تو پھر مخالفین ایک دوسرے کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ اس معاشرے میں پہلے دن سے شروع سے یہ معاملہ چلا آ رہا ہے، کیونکہ ہمارے ہاں نا ہمارے اندر صبر نہیں ہے اور ہم دوسرے کی بات کو اگر وہ ہمارے مزاج کے خلاف ہے تو ہم برداشت نہیں کر پاتے. تو خیر میرا بھی معاملہ ایسا ہی ہے کہ میں ہمیشہ سے یہ خواہش رکھتا تھا کہ میرا اپنا ایک پوائنٹ آف ویو ہے ڈیفرنٹ ٹاپکس کے اوپر، اور میں چاہتا ہوں کہ وہ پوائنٹ آف ویو دوسروں تک پہنچے. میرے کسی معاملے میں میرا کوئی ذاتی تجربہ ہوا ہو اور میں کبھی ٹی وی پہ دیکھتا ہوں تو وہ اس سے جیسے فار ایگزامپل ہارون الرشید صاحب جب یہ کووڈ کا دور تھا نا اس دور میں وہ ایک چینل پہ پروگرام کیا کرتے تھے، تو وہ کووڈ میں آپ کو پتہ ہے ہر چیز ڈسٹرب ہو گئی تھی تو تعلیمی نظام بھی ڈسٹرب ہوا ہوا تھا، تو وہ کراچی یا سندھ بورڈ کی یا سندھ میں جو ایجوکیشنل ڈپارٹمنٹ ہے اس کے اوپر تنقید کر رہے تھے ایک چیز. تو وہ پروگرام میں اتفاقاً دیکھ رہا تھا خود. اب وہی سیم چیز پنجاب میں بھی ہوئی تھی، لیکن کیونکہ وہ پیپلز پارٹی کے مخالف تھے تو وہ سندھ گورنمنٹ کے اس پوائنٹ کو ایشو بنا کے اس کے اوپر تنقید تو کر رہے تھے، لیکن انہوں نے پنجاب اب میں نے وہ کیونکہ ایکسپیرینس کی ہوئی تھی چیز تو اس لیے مجھے وہ دونوں کا موازنہ سیم تھا. اب وہ موازنہ کیا کر رہے تھے، سندھ کے MBBS کو وہ پنجاب کے میٹرک اور انٹر کے ساتھ موازنہ کر رہے تھے، which was
ایبسلیوٹلی رونگ، اور میں اس کے اوپر بات کرنا چاہتا تھا، لیکن میں ان تک اپنا پوائنٹ کیسے پہنچاتا؟ تو اس لیے یہ خواہش تھی کہ یار ہمارے پاس بھی کوئی ایسا پلیٹ فارم ہو جس پہ ہم بیٹھ کے اپنے پروفیشن سے ریلیٹڈ نہیں بلکہ ایک عام آدمی کی حیثیت سے بات کر سکیں۔ تو میں نے جیسے عرض کیا کہ ہم نے ایک پلیٹ فارم بنانے کی کوشش تو کی، لیکن اس کو نہیں چلا سکے کسی وجہ سے۔ تو بیسیکلی مقصد یہ ہے ان ساری باتوں کا کہ اس پلیٹ فارم کو اب انشاءاللہ تعالی ہم جہاں پہ اپنے کام کے لیے یوز کریں گے اور کام سے ریلیٹڈ، ویزا کنسلٹنسی سے ریلیٹڈ ویڈیوز بنائیں گے، وہیں پہ ہم جب بھی ہمیں موقع ملے گا، وقت ملے گا، ڈیفرنٹ اپنے کام سے ہٹ کے بھی بہت سارا چیزیں ہیں معاشرے میں ہمارے، ان کے اوپر بھی ہم انشاءاللہ تعالی کوشش کریں گے کہ اپنا پوائنٹ آف ویو دیتے رہیں۔ السلام علیکم۔